الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ اب آواز ٹھیک ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ میں امید کرتا ہوں کہ قیام اللیل، رات کی عبادت اور اعتکاف، گرمی، اس میں نیند تو یقینی طور پر انسان کو آ رہی ہوتی ہے، لیکن امید یہ کرتا ہوں کہ اس وقت آپ لوگ جاگ رہے ہوں گے انشاءاللہ تعالی، امید یہی ہے۔ اور جو لوگ لیٹے ہوئے ہیں وہ بھی امید یہ ہے کہ لیٹے ہوئے ہیں لیکن جاگ رہے ہوں گے انشاءاللہ تعالی، کیونکہ میں پہلے بھی ایک مرتبہ جو لوگ پہلے آ چکے ہیں ایک مقولہ بیان کرتا ہوں کہ عربی میں ایک مقولہ ہے کہ سوئے ہوئے کو جگانا بہت آسان ہے لیکن جاگتے ہوئے کو جگانا بڑا مشکل کام ہے۔ اور کچھ لوگ بیٹھنے کے بعد ایک دعا پڑھتے ہیں، اللہم بسمک اموت و احیا۔ یہ کس موقع پہ دعا پڑھی جاتی ہے؟ سوتے وقت میں، لیکن یہ خطبہ سنتے وقت میں نہیں سنی جاتی، ٹھیک ہے نا؟ امید ہے کہ آپ لوگ جاگ رہے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سامنے سے سیدنا امام حسن اور حسین دوڑتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نواسے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، یعنی خطبہ کتنا اہم ایک موقع ہوتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ روکا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں اٹھایا اور پھر خطبہ جاری کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں گھوڑا بنے ہوئے ہیں۔ ہم بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے، آپ میں سے یقینی طور پر بے شمار ایسے لوگ ہیں کہ جن کی اولادیں ہیں، پوتے ہیں، نواسے ہیں یقینی طور پر، اور ہو سکتا ہے کچھ پردادا بھی ہوں، امید کی جا سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑا بنے ہوئے ہیں اور آپ کے شان مبارک پر حسن اور حسین سواری کر رہے ہیں۔ ایک صحابی نے دیکھا اور کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کیا عمدہ سواری ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہا کیا عمدہ سواری ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ کہا سوار بھی تو دیکھو کیا خوبصورت ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ایک شخص اقرہ بن عابس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور دیکھا کہ آپ حضرت امام حسن اور حسین کے ساتھ کھیل رہے ہیں، گود میں لیا ہوا ہے، اونٹوں کو چوم رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، شفقت فرما رہے ہیں۔ بڑا حیران ہوا۔ میں نے بعض اوقات ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ کوئی بڑا لیڈر، کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی قائد، کوئی ڈائریکٹر جنرل، اس لیول کا بندہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہو، آپ بھی بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ اس نے یہ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، ان کو پیار کرتے ہیں، ان کا بوسہ لے رہے ہیں، ان کی اونٹ چوم رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا تم کیا کرتے ہو؟ سن رہے ہیں نا آپ لوگ؟ کہا تم کیا کرتے ہو؟ اقرہ بن عابس نے کہا میرے 10 بچے ہیں، جب میں گھر میں داخل ہوتا ہوں عام طور پہ ہماری بیگمات، خاص طور پہ بچوں کی مائیں بچوں کو کس چیز سے ڈرا رہی ہوتی ہے؟ ابا ہے نا تمہارا پتہ چلے گا تم کو۔ اور وہ بچے پہلے سے ابھی گاڑی کھڑی ہوتی ہے، موٹر سائیکل کی آواز ہوتی ہے، دروازہ کھلنے کی آواز ہوتی ہے، وہ سہم سے جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ۔ اور آج جو کچھ ہم نے مستیاں، شیطانیاں، شرارتیں کی ہیں وہ سارا ابھی جو ہے نا وہ ایسی کی تیسی ہو جانی ہے ہماری۔ کہا اقرہ بن عابس تم کیا کرتے ہو؟ کہا میں جب میں گھر میں داخل ہوتا ہوں تو بچے کوئی ادھر چلا جاتا ہے، کوئی ادھر چلا جاتا ہے، کوئی چھپ جاتا ہے، کبھی میں نے بچوں سے پیار نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا
اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحم نہیں کرتا، اس کے اوپر رحم نہیں کیا جاتا۔ من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس کے اوپر رحم نہیں کیا جاتا۔ بچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور قرآن کی تعلیمات کے مطابق یہ جو آپ کے سامنے واقعات میں نے بیان کیے ہیں، یہ ہمارے لیے نمونہ ہے، اور سب سے بہترین نمونہ ہمارے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے سب سے بہترین نمونہ، رول ماڈل کوئی ہو سکتا ہے تو وہ کون ہو سکتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بحیثیت باپ کے دیکھ لیں، بحیثیت سپہ سالار کے دیکھ لیں، بحیثیت ایک جج منصف کے دیکھ لیں، بحیثیت ایک پیغمبر کے دیکھ لیں، جس پہلو پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم دیکھیں گے ہمارے لیے وہی اکمل اور کامل نمونہ ہے، انسان کامل۔ تو آج کا جو ٹاپک بھی ہے، جو موضوع بھی ہے، اس حوالے سے خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی روشنی میں، قرآن مجید کی تعلیمات کی روشنی میں ہم آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ بچوں کی تربیت کیسے کی جائے۔ میرے لیے بھی مسئلہ ہے، مجھے بھی شکایت ہے، میرے بچے میری بات نہیں مانتے، بچے ضد کرتے ہیں، بچے جھوٹ بولتے ہیں، بچے ہر وقت موبائل کے ساتھ لگے رہتے ہیں، بچے کارٹون دیکھتے رہتے ہیں۔ اس لیے یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ٹاپک ہے ہمارا، یہ عملی ٹاپک ہوگا۔ آپ کے ذہنوں میں کوئی سوالات ہوئے تو آپ بلا جھجک کیجئے گا، ہمارے پاس الحمدللہ 1 بجے تک کا وقت ہے۔ اگر آپ لوگ نہیں تھک گئے تو، یا میں نہیں تھک گیا، دونوں باتیں ہو سکتی ہیں۔ یہ بڑا حساس موضوع ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ جو سب سے بہترین چیز اپنے بچوں کو دیتا ہے وہ یہ موبائل فون نہیں ہے، یہ بہترین کپڑے برانڈڈ نہیں ہے، یہ اچھی گاڑی یا اسٹیٹس نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ہے؟ اچھی تعلیم اور تربیت۔ اچھی تعلیم اور تربیت یہ باپ اپنے بچوں کو دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں فرمایا جب زکریا علیہ السلام کو، یعنی بچے کی اہمیت سمجھنے کی ذرا کوشش کریں، پھر ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سب سے پہلے ضروری ہے کہ اس کی اہمیت ہمارے ذہن میں واضح ہو جائے۔ بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں یہ بچہ ہے، اس کو کیا پتہ ہے، بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا بچے کو کیا پتہ، بچہ ایک مکمل انسان ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیں آپ، مکمل انسان ہوتا ہے ہر چیز۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، پھر ہم آگے، بلکہ یہ سال بعد میں آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے نا، یاد کرائیے گا۔ نبی کریم قرآن مجید میں کہا سورہ مریم میں، حضرت زکریا رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سے دعا کی، کہا کہ ہم تم کو خوشخبری دیتے ہیں بیٹے کی، اس کا نام کیا تھا؟ یحییٰ۔ کہا ہم تم کو خوشخبری دیتے ہیں، مطلب کیا ہوا کہ جو بچہ ہوتا ہے وہ انسانی کے لیے ایک اچھی خبر ہے، گڈ نیوز، بہترین۔ پھر کہا کہ یہ جو مال اور اولاد ہے یہ دنیا کی زینتیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یہ مال اور اولاد کیا ہے؟ آزمائش بھی ہیں۔ قرآن میں لفظ فتنہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اردو کے فتنے کے ساتھ اس کو مکس نہ کیجیے گا۔ اردو کا فتنہ ہوتا ہے، لیکن عربی کا فتنہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ آزمائش۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ہمیں ایک امانت دی گئی ہے، سونپی گئی ہے کہ اب ہم اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا آپ سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچے جنت کی تتلیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہوتے تھے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور کسی بچے کی رونے کی آواز آتی، آپ نماز مختصر کر دیتے تھے۔ بھوک لگی ہوگی بچے کو، اس کی ماں بھی موجود ہے یہاں پہ، یعنی کہ عورتیں نماز پڑھنے آتی تھی مسجد میں، یہ اوپر والی گیلری بھی عورتوں کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کو مختصر کیا کرتے تھے کہ بچہ رو رہا ہے، اس کو بھوک لگی ہوگی، بچے کی اہمیت۔ ایک مرتبہ بڑا عبرت انگیز واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غالباً ایک غزوہ سے واپسی میں یا کسی موقع پہ دیکھا کہ ایک عورت بڑی پریشان ہے، اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی ہے، بچہ غائب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کا بچہ اس کو مل جائے، کیا یہ اس کو آگ یا تندور کے اندر پھینک دے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، ایسا نہیں ہوگا۔ تو آپ نے کہا کہ اللہ کو اپنے بندوں سے اس سے بھی زیادہ محبت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اگر بوڑھے لوگ اللہ کے آگے سجدوں میں رکوع میں جھکے ہوئے نہ ہوتے، اگر بھیڑ بکریاں اور گائے میدانوں میں گھاس نہ چر رہی ہوتی، اور اگر ماؤں کی گود میں بچے دودھ نہ پی رہے ہوتے، تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے تم سے بارشیں روک دیتا۔ یعنی ان بچوں کی برکت کی وجہ سے ہی بہت ساری چیزیں ہمارے اوپر نازل ہو رہی ہوتی ہیں۔ یعنی بچوں کی تربیت میں ہمارا کردار کیا ہے، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بچہ، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ایک مکمل انسان ہوتا ہے، اور بنیادی طور پر وہ 3 چیزوں سے سیکھتا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، چونکہ یہ میری دلچسپی کا موضوع بھی ہے، اور انسانی اور بچوں کی نفسیات بھی یہ بتاتی ہیں کہ بچہ 2-3 چیزوں سے سیکھتا ہے۔ ایک ہے تقلید، پیچھے چلنا، دوسری ہے رہنمائی کہ اس کو کوئی سکھاتا ہے، اور تیسرا ہے تجربہ، ہٹ اینڈ ٹریل میتھڈ جس کو کہتے ہیں، خود ہی گرے گا، اٹھے گا اور سیکھے گا، بڑھے گا، آگے چلے گا۔ خطرناک طریقہ ہے یہ خود سے سیکھنا۔ بچے کا مشاہدہ بڑا تیز ہوتا ہے۔ بچہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا بہترین نقال ہوتا ہے، جیسے آپ کر رہے ہوتے ہیں ویسے ہی کر رہا ہوتا ہے۔ جس طرح میں نے کہا نا، میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ رات میں تراویح پڑھ رہا تھا، تو تراویح پڑھتے ہوئے ایسی ہی بے خیالی میں قمیص کے نا میں نے یوں اس طرح وہ تھوڑے سے بازو اوپر کر لیے۔ اچھا، میں نے دیکھا 7 سال کا میرا بیٹا ہے، اتفاق اس کا نام بھی یحییٰ ہے، وہ میرے ساتھ تراویح پڑھ رہا، اس کے بھی یہ آستین اس نے اوپر چڑھائی ہوئی ہیں۔ میں نے کہا اس نے کیوں کیا ہے؟ پھر میں نے دیکھا میں نے بھی یہ کام کیا ہوا ہے، یعنی کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ آپ کو آپس کی اور یہ سب آپ لوگوں کا مشاہدہ ہوگا، گھر میں ہم سے کہا جاتا ہے میرا نام فرید ہے، کہا فرید ٹھیک ہو جاؤ تھوڑا سا، بچے بڑے ہو رہے ہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا تم جو کرتے ہو بچے وہی کرتے ہیں، یعنی کہ باپ کو دیکھ کر یا ماں کو دیکھ کر بچے یا بچیاں ویسے کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں۔ یہ بالکل فیکٹ ہے۔ مثال میں آپ کو دیتا ہوں، اور یہ مثال بہت معروف بھی ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا۔ نام کیا ہے آپ کا؟ سیف الرحمان صاحب، جس صرف ویسے نام کے لیے کہہ رہا ہوں۔ سیف الرحمان صاحب مجھے کال کرتے ہیں، نمبر آ رہا ہے، بچہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، میں دیکھتا ہوں نہیں یار بات نہیں کرنے کا دل ہے، سیف الرحمان پیسے مانگیں گے یا ویسے ہی بیٹھ جائیں گے، ویسے ہی کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، یا اس وقت میں تھکا ہوا ہوں، دل نہیں چاہ رہا میرا، یا کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ میں فون اٹھاتا ہوں، السلام علیکم کہتا ہوں، جی سیف الرحمان صاحب کیا حال ہے، اور گھر میں لیٹا ہوا ہوں بچوں کے ساتھ آرام سکون سے، میں آپ کے گھر کے باہر کھڑا ہوں، اچھا میں تو اس وقت کراچی کمپنی میں ذرا بچوں کو لے کر نکلا ہوا ہوں۔ اچھا ظاہری بات ہے، ان کو تو علم غیب نہیں ہے نا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلے میں پھر آ جاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اصل میں آپ کی گاڑی دیکھی، نہیں میں ویسے ہی ذرا ایک دوست کے ساتھ آیا ہوا تھا، تو میں نے سوچا کہ ذرا دوسرا جھوٹ، ٹھیک ہے نا۔ اگلے دن بچہ اسکول سے آتا ہے، میں اس کو کہتا ہوں کہ بھی تم نے کام کیوں نہیں کیا؟ کہتے ٹیچر آج نہیں آئی تھی اسکول میں۔ میں نے کہا آج ہی میں تمہارے اسکول میں نے ٹیچر سے واٹس ایپ گروپ میں تم شامل ہے ٹیچر تمہاری، اس نے کہا تھا آج جو ہے وہ بچے نے آپ کے کام نہیں کیا۔ ایک جھامپڑ بچے کو، جھوٹ بولتے ہو، شرم نہیں آتی؟ اچھا بچہ چھوٹا ہے، ہو سکتا ہے آپ کے بڑے ہونے کی وجہ سے آپ سے یہ نہ کہے کہ ابو کل آپ سیف انکل کے ساتھ کیا کر رہے تھے، ایسے ہی ہے نا۔ یہ ایک بچہ بندہ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اور آتے ہیں ہمارے ایک دوست عبد الرحمن یا عبداللہ، اور میں بچے سے کہتا ہوں یار جاؤ دیکھ کر اس کو بولو ابو گھر پہ نہیں ہے۔ وہ بھی ہماری طرح سادہ جا کر کہتا ہے کہ ابو کہہ رہے ہیں کہ میں گھر پہ نہیں ہوں، اور پھر اگلے دن ہم اس کو جھوٹ پہ ایک لیکچر دیتے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، تم کو شرم آنی چاہیے، جھوٹ بولتے ہو، میں خود تمہاری مجھ سے بات ہوئی ہے، لیکن وہ ذہن میں سوچ رہا ہے، اس کے کچھ پھر رہا ہے
کہ کیا واقعتاً جھوٹ نہیں بولنا چاہیے؟ اگر جھوٹ بری بات ہے تو کل انہوں نے کیا کہ میرے ابو نے ایسے ہی ہے نا. تو بچہ تقلید، بچہ اچھا نقال ہوتا ہے. جو کچھ آپ کر رہے ہوتے ہیں گھر میں آپ کو محسوس نہیں ہوتا. اسی لیے دیکھیں قرآن کی تعلیمات کیسی زبردست ہیں. سورہ احزاب میں، سورہ نور میں پردے کے احکامات جہاں پر موجود ہیں. اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تربیت ہم یہ دیکھتے ہیں. کہا جب بچہ اس عمر کو آ جائے تھوڑی بلوغت کی طرف، تو پھر تم اس کو الگ سلاؤ اور اس کو یہ تمیز سکھاؤ کہ جب بھی والدین کے کمرے میں آئیں اور تم لوگ لیٹے ہوئے ہو، چاہے کسی بھی حالت میں لیٹے ہوئے ہو، تو وہ اجازت لے کر آئے. کیوں؟ ظاہری بات ہے میاں بیوی کا ایک تعلق ایک فطری تعلق ہے، لیکن قرآن اور حدیث اور سیرت طیبہ اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتا ہے کہ تم لوگوں نے حیا کرنا ہے، بچے کو بھی حیا سکھانی ہے. لیکن جن گھروں میں یہ نہیں ہوتا، ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بچے بھی وہاں یہی سارے کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو جو افراد زیادہ قریب ہوتے ہیں بچہ ان سے زیادہ سیکھتا ہے، ان کی نقل کرتا ہے. تعمیر شخصیت میں جو سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والے لوگ ہیں بچے کی تربیت میں، وہ میں ہوں یا آپ ہیں، والد یا والدہ ہیں، دادا یا چچا ہیں، خالو یا پھپھا ہیں، یا اسی طرح خالہ یا پھوپھیاں وغیرہ ہیں. یہ سارے رشتے ہیں جن سے بچہ سیکھ رہا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے، تقلید کر رہا ہوتا ہے. تو لہٰذا پہلی جو چیز ہے وہ یہ کہ گھر میں بھی جب ہم داخل ہو رہے ہوں، بہت سارے معاملات کر رہے ہوں، میں اونچا بولوں گا میرے بچے کے اندر ہائپر شروع ہو جائے گا. میں بچے سے کہتا ہوں کیا ہر وقت تم کارٹون دیکھتے رہتے ہو، کیا ہر وقت تم موبائل سے چمٹے رہتے ہو. لیکن میرا اپنا رویہ کیا ہے؟ میرا اپنا رویہ یہ ہے، ایسے میں گھر میں داخل ہوتا ہوں، سلام کرنے کے بعد واٹس ایپ چیک کرنا شروع کر دیتا ہوں، فیس بک پہ اپنا اسٹیٹس لگانا شروع کر دیتا ہوں. بچہ آتا ہے، ابو وہ اچھا میں کام کر رہا ہوں. کیا کام کر رہا ہوں؟ یعنی کہ یہ ساری چیزیں. لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب میں بچے کو بلاتا ہوں اور بچہ جو ہے وہ اسی طرح کھیل رہا ہوتا ہے، تو میں کہتا ہوں یہ ہر وقت چمٹا رہتا ہے، لیکن بچہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، بچہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ نمازیں پڑھنا شروع کر دیں یعنی کہ کیا کہتے ہیں اس کو، ان انٹینشنلی، بغیر ارادے کے، بلا ارادہ، آپ کا بچہ بھی وہی کام کر رہا ہوگا. آپ کی بچی جو آپ یہ دیکھیں کہ اگر وہ فون پہ لگی ہوئی ہے ہر وقت، ٹی وی ڈرامے دیکھ رہی ہے، شوز دیکھ رہی ہے، بچی یا بچہ ویسے چل رہا ہوگا. لیکن اگر وہ قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، ایک مشہور امام اصل البنا مصر کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، وہ کہتے ہیں، اب دیکھیں اس کے اثرات دیکھیں. جو لوگ یہاں خاص طور پہ وہ لوگ جو یہاں مجھے اندازہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جو میڈیکل سے یا ڈاکٹری سے وابستہ ہوں گے، انہوں نے جب قرآن کی تلاوت سنی اپنی والدہ سے، تو انہوں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ یہ آواز یا یہ کلام میں نے پہلے بھی کہیں سنا ہے. چھوٹی عمر میں، بچپن میں اپنے یہ واقعہ اپنی والدہ سے کہہ رہے ہیں. تو ان کی والدہ کہہ رہی ہیں کہ جب تم چھوٹے تھے تو تمہارے والد روزانہ مجھے ایک قرآن کا پارہ ایک پارہ سنایا کرتے تھے روزانہ. اور شاید آپ یہ جانتے ہوں گے کہ بچے کی جو پیدائش ہے، بچے کی جو ڈیولپمنٹ ہے، بچے کی جو گروتھ ہے ماں کے پیٹ کے اندر، وہ تیسرے مہینے کے بعد شروع ہو جاتی ہے. یعنی خون کے لوتھڑے سے وہ باقاعدہ ایک گوشت پوشت کا انسان چھوٹا سا بن چکا ہوتا ہے. اس کے کان بھی ہوتے ہیں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں بھی ہوتی ہیں جس سے وہ دیکھتا ہے. وہ کہ اس طرح نہیں جس طرح پیٹ کا اندر جو جتنا بھی اس کی جھلی ہے، ایک ماں کا پیٹ کتنا ہوتا ہے، اس پوری کائنات اس کے لیے ہوتی ہے اس کے اندر. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہو تو زور سے نہ بات کیا کرو. آپ چیختے ہیں بچہ سہم جاتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر. آپ گانے سنتے ہیں بچہ کے اوپر اس کے اثرات ہوتے ہیں. آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں بچے کے اوپر اس کے اثرات ہوتے ہیں. چھ جائے کہ جب وہ ماں کے پیٹ سے باہر آئے گا تو اس کا کیا حال ہوگا. دوسری چیز ہے رول ماڈل، رہنمائی، کہ بچے کے لیے بہترین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک گدڑیا ہے، چرواہا ہے، راعی ہے، مسئول ہے. کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت تمثیل کے ساتھ ہمیں ہمارا مقام بتایا. راعی عربی زبان میں چرواہے کو کہتے ہیں، شیفرڈ، ٹھیک ہے.
اور آپ میں سے جو لوگ ہم سب ظاہری بات ایک دیہاتی پس منظر بھی رکھتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا خاص طور پہ کہ چرواہوں کے پاس ریوڑ کے ریوڑ ہوتے ہیں، یعنی بھیڑ بکریوں کی ایک بڑی تعداد ہوتی ہے، چھوٹے ریوڑ بھی ہوتے ہیں۔ پچھلے سال جیسے میں جانا ہوا نیلم ویلی جانے کا موقع ملا، تو ہم جیسے آگے جا رہے ہیں اوپر پہاڑ، وہ کیل سیکٹر آگے کے جو سیکٹر اڑن کیل وغیرہ، وہاں سے چرواہے اپنے بھیڑ بکریاں لے کر آ رہے ہیں، اور ایک دو نہیں، 150 نہیں، 400 800 ہزار بھیڑ بکریاں، اور کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ سیٹی بجا رہے ہوتے ہیں۔ ایک کتا ہوتا ہے چاروں طرف سے ان کو اپنے، اور ان کو پتہ ہوتا ہے، آوازیں لگا رہے ہوتے ہیں، خاص قسم کی آواز ہوتی ہے، ایک وہ آگے پھر رہے ہوتے ہیں، پیچھے پھر رہے ہوتے ہیں، پیچھے آ رہے ہوتے ہیں، پھر آگے جا رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کی زندگی دیکھ کے حیران ہوتا ہے بندہ کہ کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی، کہتے جب کسی کو کوئی بھی مشکل اور پریشانی نہ ہونا کہ وہ کیا کر لے، ایک بکری خرید لے، سارے غم بھول جائے گا وہ، کیونکہ بکری پالنا یا بکرے پالنا آسان کام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب مجھے صحیح الفاظ نہیں آتے فارسی کے، کہتے غم نہ دیدم، غم نہ دارم بوز بخت، اگر کسی کو کوئی غم نہیں ہے تو وہ ایک بکرا یا بھیڑ لے کر آ جائے گھر میں، وہ اسی میں اتنا الجھ جائے گا، وہ سارے دنیا کے غم بھول جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی، یعنی جس طریقے سے راعی شیفرڈ چرواہے کو اپنے بھیڑ بکریوں کی فکر ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، کوئی گر نہ جائے، کسی کو کوئی گاڑی ٹکر نہ مار دے، یعنی کہ بڑی ٹیکنیکل انداز میں ایک اتنا سا روڈ ہے، اور اس کے اندر بڑی بہترین اور خوبصورت انداز میں اپنی سب بھیڑ بکریوں کو، اور آپ کی گاڑی کو بھی نکلوا دیتا ہے، بس کو نکلوا دیتا ہے، چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے، لیکن اپنی بھیڑ بکریوں کو ایک گزن بھی نہیں پہنچنے دیتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دو تین چیزیں ہیں، کہ اپنے بھیڑ بکریوں سے اس کو محبت ہے، اپنے بھیڑ بکریوں کو وہ پہچانتا ہے، اپنے بھیڑ بکریوں کی وہ حفاظت کرنا چاہتا ہے۔ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک چرواہا ہے، ہر ایک سے اس کے بارے میں، اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ آپ مثال کے طور پر ایک اسکول کے ہیڈ ماسٹر ہیں، آپ سے پاکستان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے کیا بد کیا ہے اپنے اسکول، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ پورے پاکستان میں اس وقت جو عمران خان کی ذمہ داریاں ہیں، یا اس سے پہلے نواز شریف کی، آصف علی زرداری کی تھی، وہ اس کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، وہ ان سے پوچھا جائے گا۔ اور اس کی فکر جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دجلہ یا فرات، یہ دو دریا ہیں عراق میں، اس کے کنارے پہ اگر ایک بکری کا بچہ بھوکا مر جائے تو کس سے پوچھا جائے گا اس کے بارے میں؟ عمر سے پوچھا جائے گا۔ ایک بوڑھی خاتون، لاچار، کمزور، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا مکالمہ ہوا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی مدد کی۔ واقعہ طویل مختصر میں بتا رہا ہوں۔ آخر میں وہ کہتے ہیں کہ عمر کیا کرے خلیفہ، تمہارے بارے میں اگر عمر کو نہیں پتا، یعنی انہوں نے شکوہ کیا کہ خلیفہ کو میرے بارے میں نہیں پتا، کہ عمر کیا کرے خلیفہ بیچارہ، اتنی بڑی سلطنت، کہ پھر اس کو خلیفہ رہنے کا حق نہیں ہے اگر وہ، یعنی کہ ذمہ داری، لیکن مجھ سے کس کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ میرے بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، میرے بیوی کے بارے میں پوچھا جائے گا، میرے ادارے کے بارے میں پوچھا جائے گا جس کا میں سربراہ ہوں، میں جس کمیونٹی کا لیڈر ہوں۔ مثال کے طور پر ہم میں سے بے شمار لوگ سوشل ورک کرتے ہیں، خدمت خلق کا کام کرتے ہیں، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، بتاؤ تم نے کیا کیا، تمہاری یہ ذمہ داری تھی۔ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، باپ سے اس کے بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، عورت سے اس کے گھر کے بارے میں پوچھا جائے گا، اسی طریقے سے اعلیٰ ازل قیاس۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم، اور اس میں پھر رہنمائی، گائیڈنس۔ بچہ ہمارے پاس آتا ہے، یہ ذہن میں رکھیں آج کے بے شمار واقعات ہو رہے ہوتے ہیں، میں آپ کو، چونکہ میں نے بتایا نا، یہ اس میں بے شمار میری جو ہے نا وہ انٹریکشن ہے، اسکولوں کالجوں میں بھی جانا ہوتا ہے، کاؤنسلنگ بھی کرنے کا موقع ملتا ہے، بے شمار واقعات ہوتے ہیں۔ بچہ چاہتا ہے کہ آپ اس کو توجہ دیں، بچہ کہ ہر بندہ چاہتا ہے۔ مثال کے طور آپ میرے پاس آتے ہیں، 100 لوگ ہیں، اب آپ چاہیں گے کہ آپ کا سوال میں سب سے پہلے سن لوں، پھر توجہ، یو نیڈ اٹینشن۔ لیکن اگر آپ اس بچے کو، مثال کے طور پہ بچہ کہتا ہے کہ آج مجھے کچھ لڑکوں نے تنگ کیا اسکول میں، بچی کہتی ہے جب میں بس سے اتر رہی تھی تو کنڈکٹر نے میرا بازو پکڑا، مسئلہ ہے نا، آپ نے کچھ نہیں ہوتا،
میں معذرت چاہتا ہوں، میں تھوڑے سے ایکسپریشن اس طرح کے دے رہا ہوں. آپ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا. وہ موقع وہ ہوتا ہے کہ جس میں ہمارے استاد محترم تھے مولانا عبد الجبار شاکر صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو ریل گاڑی میں جو سفر کرتے ہیں یا کر چکے ہیں؟ ریل گاڑی میں سفر کرتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں سے اگر آپ جائیں ٹرین میں تو ایک موقع آتا ہے کہ جہاں پہ پٹری تبدیل ہو رہی ہوتی ہے. آپ دیکھ نہیں سکتے ہو نیچے جھک کے، لیکن کبھی موقع ملے ویسے خالی پٹری پر خیال سے جائیے گا، لیکن آپ دیکھیں کہ جہاں پٹری تبدیل، جہاں کانٹا کہتے ہیں نا تبدیل ہو رہا ہوتا ہے، اس موقع پہ وہ جو ٹرین کا پہیہ ہے جو چھکا چک کرتے ہوئے ایک ٹریک سے دوسرے ٹریک پر، تو وہ ملی میٹرز کا فاصلہ ہوتا ہے، ملی میٹرز میں وہ یوں کر کے ایک دم سے گھڑ کر کرتے ہوئے پتہ اللہ لاہور کے بجائے آپ فیصل آباد، چونکہ میں کراچی جب جانا ہوتا ہے وہ فیصل آباد سے جاتا ہوں، ایک دم سے ٹریک لاہور کے بجائے یہاں سے چھک فیصل آباد کی طرف مڑ گیا، اور آپ دیکھتے چلے جاتے ہیں وہ لائن چلی گئی دور. کتنا فرق تھا؟ ملی میٹرز کا، اتنا سا، بہت تھوڑا سا فرق تھا، لیکن وہ فاصلہ بڑھتے بڑھتے کتنا ہزاروں میلوں لاکھوں میل کا فاصلہ ہو گیا. مبالغہ نہیں کر رہا، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں آپ کو. اسی طریقے سے جو رہنما گائیڈ جو کانٹا تبدیل کرنے والا ہے، میرا اور آپ کا جو کام ہے اس وقت ہمارے ہاتھ میں جو دیا گیا ہے وہ اس موقع پر ہے. قافلے دلدلوں میں جا ٹھہرے، رہنما پھر بھی رہنما ٹھہرے. بچہ آپ سے پوچھتا ہے، اس موقع پر آپ اس کی توجہ سے بات سنیں. آپ نے اس کو توجہ نہیں دی، پھر آپ شکوہ نہیں کیجیے گا کہ بچی یا بچہ بھاگ گیا، خراب ہو گیا، غلط صحبت میں پڑ گیا، بات نہیں مانتا، نافرمان ہو گیا ہے، بدتمیز ہو گیا ہے. پھر شکوہ نہیں بنتا. اس موقع پہ اسے سنے. ہاں جی، مثال کے طور پر بچہ آ کر کہتا ہے ابو آج پتہ کیا ہوا اسکول میں، بہت معمولی سی بات کرے گا، وہ ظاہری بات ہے اپنے لیول کے مطابق بات کرے گا. آپ کا لیول یہ ہے، آپ پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، آپ انجینئر ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہیں، آپ ایک بہت بڑا کاروبار چلا رہے ہیں، آپ ایک بہت بڑی دکان کے مالک ہیں. ساری چیزیں اپنی جگہ بنیں. نہیں، بچہ اپنے لیول کے مطابق سوال کرے گا. آپ بولیں جی بیٹا کیا ہوا، وہ آپ کو پوری اپنی کہانی سنا دے گا. یہاں پھر آپ کی ذمہ داری کہ آپ کیا کرتے ہیں. آپ اس کو سمجھاتے ہیں کہ اگر کوئی تم کو ہاتھ لگائے تو تم اس کو منع کرو. ہمارے ایک جاننے والوں کی بچی پہلی جماعت میں، جب بچہ پہلے جاتا ہے نا ایکسائٹیڈ ہوتا ہے، اسکول میں کینٹین بھی ہے، بچے پیسے لے کر بھی آتے ہیں. ہم کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں پیسے لے کر جانے کی، کوئی ضرورت نہیں پیسے لے کر جانے کی. رہنمائی کی بات کر رہا ہوں یہاں پہ. کچھ دنوں کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں 5 روپے کا سکہ ہے یا 10 روپے کا ایک نوٹ ہے. کہاں سے آیا؟ کوئی جواب نہیں ہے. وہ آپ سے مانگتا رہا. بچہ ہے، بچی ہے، ٹھیک ہے نا. آپ نے اس کو اگنور کیا، نہیں دیا. دیتی ہوں نا لنچ تم کو روزانہ، ماں کہتی ہے. باپ کہتا ہے نا تم کو لے کر دیا نا ابھی جوس راستے سے لیتے ہوئے، چاہے 50 روپے کی آپ چیز لے کر دیں. ٹھیک ہے، ہماری اپنی کچھ سوچیں ہوتی ہیں بچوں کے حوالے سے، لیکن یہاں پہ کرنا کیا ہے، حکمت کا تقاضا کیا ہے. بچی نے کیا 10 روپے کسی کے چرا لیے. اب یہاں پر پھر آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. چوری کرتے ہو، شرم نہیں آتی؟ نہیں، یہاں پر پھر آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. آپ کہیں بیٹا یوں ہے، ٹھیک ہے میں تم کو پیسے اس لیے نہیں دیتا تھا کہ ہو سکتا ہے کوئی بچہ چھین لے تم سے، ہو سکتا ہے تم گم کر دو، ہو سکتا ہے کوئی اور مسئلہ ہو جائے. یہ میں تم کو ہر ہفتے میں 2 دفعہ 10 روپے دیا کروں گا، ٹھیک ہے. اپنی مرضی سے چاہو میرے ساتھ باہر چل کے دکان سے خرید لو، یہ اسکول کے کینٹین سے خرید لو. بچہ خوش، چوری کی عادت ختم. ورنہ ایک دفعہ آپ اس کو ڈانٹیں گے، ظاہری بات ہے ہمارے اندر قوت ہے، میرے اندر طاقت ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے، یعنی کہ یہ اس طرح ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ اس طرح وہ ایک میتھ سے جو لوگ دلچسپی رکھتے ہیں یا فزکس میں، ایک انورس ڈائریکٹلی پروپورشن ہوتا ہے، ایک انورس پروپورشن ہوتا ہے غالباً، ٹھیک ہے نا. یعنی کہ وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک چیز بڑھائیں گے دوسری کم ہو جاتی ہے، دوسری بڑھتی ایک چیز کم ہوتی ہے، ایک چیز کم ہو جائے دوسری بڑھتی ہے. میرے اندر قوت بتدریج کم ہو رہی ہے، میرے بچے کے اندر طاقت بڑھ رہی ہے. ایک وقت آئے گا کہ میں ہاتھ بھی نہیں اٹھانے کے قابل ہوں گا، ٹھیک ہے نا، اور بچہ میرے ہاتھ سے نکل چکا ہوگا. یہ فیصلہ میں تیرے ہاتھوں میں ہے، یہ ہمارے ہاتھوں میں ہے. یہ رہنما کا فرض ہے، یہ والدین کا فرض ہے کہ بچوں کو وہ توجہ دیں، اس کی سنیں، ٹھیک ہے نا. میں ایک بہت عجیب و غریب سی مثال آپ کے سامنے دینے لگا ہوں، بہت عجیب و غریب سی لیکن عملی مثال ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک لفظ استعمال کرتا ہے ایک انگریزی میں، پرسیپشن، نقطہ نظر، زاویہ نگاہ.
مثال کے طور پہ میں ایک صاحب سے ملتا ہوں، پہلی مرتبہ آپ سے میں ملا، میں کہوں گا بہت ہی اچھے انسان ہیں، ٹھیک ہے نا، یا دیکھتے ساتھ ہی میں اپنے دماغ میں بنا لیا یار بہت ہی بیکار انسان ہے. دونوں باتیں غلط ہیں. ایک یعنی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن، یہ اتنا بھی صحیح جملہ نہیں ہے، مقولہ نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. پہلی مرتبہ میں آپ کسی کو جج نہیں کر سکتے، نہ کرنا چاہیے، نہ فیصلہ دینا چاہیے. بچہ آپ سے پوچھتا ہے، میں آپ کو ایک عملی مثال دے رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، عملی بالکل. ایک بچے نے اپنے والد سے آ کر پوچھا، اجازت ہے لفظ استعمال کرنے کی، سیکس کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. بچے کے والد نے اس کو ٹھیک ٹھاک غصہ کیا، پتہ نہیں کس صحبت میں، تو شرم نہیں آتی. بچے کے والد کے دماغ میں اس لفظ کا جو تصور ہے وہ کیا ہے آپ سمجھتے ہیں؟ اگر آپ کا بچہ آپ سے یہ سوال کر لے، آپ سوچیں آپ کا رد عمل کیا ہوگا. سوچیں تھوڑی دیر کے لیے، ٹھیک ہے. بچے کو بھگا دیا، بچہ سو گیا. والد کہتا ہے کہ میں ذرا جاؤں اس کے کمرے میں دیکھوں، اس کے بیگ کی تلاشی لی. اس نے دیکھا اسکول کا فارم رکھا ہوا ہے، اسکول کا فارم رکھا ہوا ہے. اسکول کے فارم پہ لکھا ہوا ہے نیم، فادرز نیم، سیکس میل فیمیل. پہلے جینڈر لکھا ہوتا تھا، کسی زمان اب جینڈر بھی لکھا جاتا ہے کہ کہیں پر. او باپ نے سر پکڑ لیا کہ چھٹی جماعت کے بچے نے جو مجھ سے سوال کیا، یہاں پر تو اس کی جنس لکھنی تھی اور میرے ذہن میں اس کا جو مطلب کچھ اور، کہیں سے کہیں بات چلی گئی. تو لہذا ایک ہوتا ہے کہ ڈو ناٹ بی کوئک ان ججنگ پیپل، ڈو ناٹ بی کوئک ان گیونگ یور ججمنٹ، کہ اپنی ججمنٹ، اپنا فیصلہ سنانے میں جلدی مت کیجیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کے منسوب ہے کہ اگر ایک شخص اپنی ایک آنکھ نکال کر تمہارے سامنے آ جائے، ہاتھ میں اس کی آنکھ ہو، اور کہو کہ اس بندے نے میری نکالی ہے، تو جب تک دوسرے کا نہیں سنتے ہو تب تک فیصلہ نہیں دینا. تو لہذا بچہ جو کہہ رہا ہے وہ سوچے اس نے یہ بات کیوں کی ہے، تھوڑی دیر کے لیے. مجھے بیٹا آپ نے کیوں یہ بات کیوں پوچھی آپ نے؟ اب وہ ایک فارم ملا ہے، اس میں یہ لفظ لے کر مجھے اس کا مطلب نہیں سمجھ آ رہا، میں یہاں پر کیا لکھوں؟ جنس لکھا ہوا عورت یا مرد، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، انگریزی میں لکھا ہوا. اچھا یہ یہاں بیٹا میل لکھ دو، یا بوائے لکھ دو، یا گرل لکھ دو، جو بھی ہے. معاملہ منٹ میں سلجھ گیا. بچے کا اعتماد آپ کے اوپر بڑھا، لیکن بچے کا اعتماد اس وقت مجروح ہوتا ہے جب ایک گھرکی سے کبھی کہیں ضرورت بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. کہیں ظاہری بات ہے، ایسا نہیں ہے، میں نہیں کہہ رہا، کہیں ضرورت ہوتی ہے کہ آپ سختی کرتے ہیں، آپ جو ہے وہ ڈانٹ دپٹ کرتے ہیں. لیکن ہر وقت کا، جس طرح ہماری ایک عادت ہوتی ہے، ہر وقت غصے میں غصہ. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک 6 سے 8ویں جماعت کے بچوں کو میں کچھ لیڈرشپ کوالٹیز پڑھا رہا تھا. میں نے کہا آپ اپنی 3 خوبیاں اور 3 خامیاں ایک کاغذ پر مجھے لکھ کر دیں. 3 خوبیاں اور 3 خامیاں یا کمیاں لکھ دیں. خوبیاں جو بھی لکھی انہوں نے، خامی آپ دیکھیں ایک جو زیادہ بچوں نے لکھا، 8ویں 7ویں اور 6ٹھی جماعت کے بچے، کیا لکھا ہوگا آپ کے خیال میں؟ ویسے ہی جنرل غصہ بہت آتا ہے. 8ویں جماعت کا بچہ غصہ بہت آتا ہے، ٹینشن میں بہت ہوں، غصہ بہت شدید آ گیا، برداشت نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے غصہ بہت آتا ہے، میرے باپ کو غصہ بہت آتا تھا، لہٰذا بچے کے یعنی کہ باپ کے یعنی دادا کے پوتے کو بھی غصہ بہت آتا ہے، ہر وقت یہ دیکھ رہا ہے. تو یہ جو چیز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال آپ کی خدمت میں رہے. 10 سال ان کی والدہ آئیں، کہا اللہ کے رسول یہ آپ کے ساتھ ہے. کہا 10 سال میں ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ انس یہ کام کیوں کیا اور یہ کام کیوں نہیں کیا. ایک دفعہ ایک صحابی ایک بچے کو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ جاؤ کسی کو کچھ چیز دے آؤ یا کوئی بات پوچھ کر آؤ. وہ باہر نکلا اور بچوں کی طرح اس طرح کھیلنے میں مشغول ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور پیچھے سے کان پکڑا، کیا کر رہے ہو بھائی؟ آپ نے ایک صحابی کا نام سنا ہوگا، سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام سنا ہے؟ زید بن حارثہ. یہ وہ صحابی تھے
جن کے بارے میں کہا جاتا ہے غلاموں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے، سابقون الاولون، مکہ مکرمہ میں، ٹھیک ہے نا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں میں سب سے پہلے، مردوں میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غلاموں میں کہتے ہیں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اچھے گھرانے کے لڑکے تھے، اغوا ہو گئے، جس طرح ہوتا ہے، بازار میں بیچے گئے، مکہ میں لا کر بیچ دیے گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خریدا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یہ میں آپ کے حوالے کر دوں، آپ کی خدمت میں پیش کر دوں اس کو، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کچھ عرصے کے بعد دیکھیں ذرا، کچھ عرصے کے بعد حضرت زید کے والد اور چچا ان دونوں کو پتہ چلا کہ زید مکہ میں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا ہوا ہے۔ پتہ چل گیا، بچہ ادھر ہی پتہ ہے، اغوا ہوا تھا سالوں کے، پتہ چل گیا، یہاں پہنچ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے محمد جتنا چاہتے ہو پیسے ہم سے لے لو، ہمیں بچہ ہمارا واپس کر دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پیسے نہیں چاہیے، بیچنا نہیں ہے غلام کو، میں بلاتا ہوں زید کو، جانا چاہتا ہے ویسے ہی لے جاؤ۔ انہوں نے اس سے اچھی اور کیا بات ہوگی؟ چچا اور والد خوش ہو گئے۔ زید آئے، ان کو پہچانتے ہو؟ کہ چچا ہیں، والد ہیں میرے، پہچانتا ہوں ان کو میں۔ کہا جانا چاہتے ہو ان کے ساتھ؟ کہا نہیں۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑنا چاہا حضرت زید رضی اللہ عنہ۔ کیا نظر آئے؟ باپ اور چچا کی محبت سے بڑھ کر جب محبت مل رہی ہو، شفقت مل رہی ہو، توجہ مل رہی ہو، تو پھر آپ دیکھیں ہمارے بچہ، ہمارے چچا ماموں کوئی بچے کا آتا ہے، کہتا چلو چھڑ کر کے اس کے ساتھ، غلط نہیں ہے، لیکن بچے کا یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اتنی محبت، اتنا اعتماد بچے کو ہونا چاہیے اپنے والد یا والدہ کے اوپر۔ اچھا پھر ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے، بعض اوقات ہم پھر زیادتی کر جاتے ہیں۔ بچی یا بچہ آ کر، ہر لیول کا بچے اور بچے کی بات کر رہا ہوں میں، چاہے بلوغت کی ہی ہے، اور ہر ایک کے الگ الگ وہ ہے، مراحل ہے، لیکن جب وہ آ کر کوئی بات کرے تو اس پر فوری رد عمل نہ دیں، اس کی رہنمائی کریں، اس کو سنیں توجہ سے، اس کو سائڈ پہ رکھ دیں موبائل کو، ہاں آپ بولو کیا بات ہے، ہم واٹس ایپ دیکھتے ہوئے بھی اور ساری کام کرتے ہوئے بھی، یہ نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوگا، رہنمائی کریں۔ اسی لیے اس کے لیے بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ رہنما کی خصوصیات، لیڈرشپ کوالٹیز وہ بالکل ایک الگ ہے کہ رہنما کو کیا ہونا چاہیے، سچا ہونا چاہیے، امانت دار ہونا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے بے شمار ہمیں واقعات ملتے ہیں۔ ایک مرتبہ غالباً میں بھول نہیں رہا اگر تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تو اونٹنی پہ، اور سامنے سے خاتون آ رہی تھی یا کوئی لڑکی آ رہی تھی، نوجوان تھے، ٹک ٹکی باندھ کر دیکھنا شروع کر دیا، نظر پڑ سکتی ہے، فطرت ہے انسان کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غد بصر پر وہاں ایک لیکچر نہیں دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ موڑ دیا، صرف ایک دم سے وہ توجہ میں یہاں غلط ہو رہا تھا کچھ، دیکھیں نا، ضروری نہیں ہے کہ آپ وہاں کھڑے ہو گئے ہر مرتبہ ایک پورا ایک آپ لیکچر دے رہے ہو، بچہ سن رہا ہے، ہاں ٹھیک ہے ختم ہو گیا لیکچر، اس نے پھر وہی کرنا ہے۔ آپ نے اپنے عمل سے ایک چھوٹی سی بات سے وہ چیز ثابت کر دی۔ ایک خاتون آتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے رسول میرا بچہ بہت میٹھا کھاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگلے دن اس کو لے کر آؤ۔ اگلے دن لے کر آتی ہے، اس کو کہتے ہیں بیٹا زیادہ میٹھا نہ کھایا کرو، ماں کو تنگ نہ کیا کرو۔ ماں نے کہا یہ بات آپ کل بھی کہہ سکتے تھے، کہ نہیں اس وقت میں نے شہد کھایا ہوا تھا، میٹھا کھایا ہوا تھا۔ یعنی کہ بڑا فرق پڑتا ہے قول اور عمل میں اگر مطابقت ہو تو اس سے، یا تضاد ہو اس میں۔ میں بہت اچھا سا لیکچر دے رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے نا، اور میرا بچہ سامنے سے آ رہا ہے اور میں بھول جاؤں کہ میں کیا بول گیا ہوں، اور آپ سب مجھے دیکھ رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہو ابھی تمہاری چھٹی تو اتنے بجے ہو گئی ہے، آپ کہیں دیکھو یہ سب باتیں ہیں، صرف قول اور عمل بہت ضروری ہے، اس میں مطابقت پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔ پھر جو تیسری چیز ہے جس سے بچہ سیکھتا ہے، جس میں غلطی کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ ہے تجربہ، ہٹ اینڈ ٹرائل میتھڈ جس کو کہتے ہیں۔
آپ کے بچے چھوٹے ہیں، آپ کے بچے بڑے ہیں، آپ کے بچے بالغ ہو گئے ہیں، بلوغت کی عمر میں ہیں، آپ کی بچیاں بالغ ہو گئی ہیں، ہر حوالے سے اگر وہ ان کو جو بھی مسئلہ پیدا ہو رہا ہے، مثال کے طور پہ بالغ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کون بتائے گا ان کو؟ محلے کا دکاندار، وین کا ڈرائیور، بس کا کنڈکٹر، یا میں اور آپ؟ وہ جو بتائیں گے اس کے نتائج خود آپ دیکھ سکتے ہیں، ہٹ اینڈ ٹرائل میتھڈ، وہ خود سے سیکھتا ہے، آپ سے پوچھتا ہے ابو یہ کچھ چیزیں میرے ساتھ پیش آ رہی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے فقہ کی کتابوں میں جو سب سے پہلا چیپٹر کون سا ہوتا ہے؟ پہلا باب کتاب الطہارت۔ اگر آپ کی طہارت ہی مکمل نہیں ہے، مثال کے طور پہ میں پاکیزہ پاک ہی نہیں ہوں، تو پھر میری باقی عبادت تو گئی نا۔ ایک بچی کو یہی نہیں پتا کہ نیل پالش لگے ہوئے وضو نہیں ہوتا، تو وہ غسل کہاں سے ہو جائے گا اس کا؟ سوچنے والی باتیں ہیں، یہ کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہ بچہ یا بچی جب کچھ خاص مرحلوں سے گزر رہے ہوتے ہیں اور اس موقع پر وہ خود سیکھ سکتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں چھری آپ اپنے 4 سال کے بچے کو نہیں دیتے، لیکن 12 سال کی بچی یا بچے کو پکڑا دیتے ہیں، کیونکہ اس کو وہ چھوٹا بچہ اس میں تجربہ کر کے نقصان کر سکتا ہے اپنا۔ اسی لیے چھوٹا بچہ ہو، بڑا بچہ ہو، چھوٹی بچی ہو، بڑی بچی ہو، وہ جب خود تجربات کر کے سیکھے گا یا سیکھے گی تو غلطی کے امکانات بہت زیادہ ہوں گے۔ ضروری ہے کہ جو غلطیاں میں نے اور آپ نے کی ہیں وہ بھی وہی کرے۔ یہ اپنی غلطیوں سے سبق سیکھنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ غلطی دوبارہ نہ ہو، اور ہم بار بار میں اور آپ میں اپنے آپ سے بھی مخاطب ہوں یہاں پہ، یہ ذہن میں رکھیے گا، بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمارے اپنے اندر بھی موجود ہیں، یہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں ہم۔ تو لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ بچے کی تربیت میں ہم اس کو ایسی حوالے نہ کر دیں۔ ایک بہت ہی عجیب و غریب قسم کا واقعہ ہے، سیرت طیبہ سے ملتا ہے، اگر اجازت ہو تو سناؤں آپ لوگوں کو، سو تو نہیں رہے آپ لوگ؟ آپ دیکھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور میرا اور آپ کا کیا رویہ ہے۔ آپ کے لیے پچھلے دنوں مجھے بڑی تکلیف ہوئی جب 4 سال کے ایک چھوٹے سے بچے کو ایک نمازی نے، جی میری تراویح خراب کر رہا ہے، یوں ہاتھ سے پکڑا، بلا مبالغہ اٹھا کر پھینکنے والی کیفیت میں کر دیا اس کو۔ میں نے کہا یہ بچہ، اس کا والد بھی وہاں موجود تھا، بعد میں جرگا ہوا، یہ شکر ہے کہ ہمارے امام صاحب بڑے سمجھدار آدمی ہیں، انہوں نے اسی کو ہی کہا کہ آپ نے غلط کیا ہے، وہ کہ انہوں نے آخر تک اپنی غلطی نہیں مانی، آخر تک اپنی غلطی نہیں مانی، ٹھیک ہے نا، کہ بچہ اگر 4 سال کا ہے وہ کتنا شور کرے گا، ہنس دیا ہو تھوڑا سا، کسی کو ٹکر مار دی، بھاگ گیا ہوگا۔ میری اور آپ کی نماز اتنی کچی ہے کہ ہم اس کو، یعنی کہ ہمارا رویہ یہ ہے۔ بعض نوجوان مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور کچھ نمازی حضرات ان کو گھورنا شروع کر دیتے ہیں، باتیں کر رہے ہیں پیچھے کھڑے ہو کر، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، آنے دیں مسجد میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 واقعات آپ کو سناتا ہوں، اور بہت یعنی کہ یہ ہمارے لیے، یہ واقعات ہمارے لیے سیکھنے کے لیے ہیں، عبر اور دروس کے لیے ہیں۔ ایک بدوی آیا، بدو آیا اور مسجد نبوی میں پیشاب کرنا شروع کر دیا اس نے۔ ظاہری بات ہے بہت ہی بری حرکت ہے، غلط ہے۔ صحابہ دوڑے اس کو مارنے کے لیے، اللہ کے رسول نے کہا فارغ ہونے دو ذرا اس کو۔ فارغ ہو گیا وہ، اپنے صحابہ سے کہا کہ جاؤ لوٹا ڈال کے آؤ، مٹی ہے کچی ہے، مٹی ویسی پاک ہو جاتی ہے، صاف ہو جائے گا۔ اس کو بلایا، کہا کہ دیکھو یہ اللہ کا گھر ہے، پاک جگہ ہے، نماز پڑھی جاتی ہے یہاں پہ، اور نماز کی شرائط میں سے ایک کیا ہے کہ جگہ پاک ہو، آئندہ گندگی نہیں کرنا۔ ظاہری بات ہے، یہ ایک تربیت کا انداز ہے۔ اور اس سے بھی ایک بہت ہی عبرت انگیز واقعہ، نوجوان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آیا، بڑا عجیب و غریب سوال کیا اس نے، بڑا عجیب و غریب سوال کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے عرش کے سامنے سے بندہ اس وقت تک نہیں ہٹ سکتا جب تک وہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے۔ عمر کہاں گزاری، ٹھیک ہے نا، یہ والے، مال کہاں سے کمایا، کتنا کمایا، کہاں خرچ کیا، جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا۔ ایک سوال ہے کہ جوانی کہاں گزاری، عمر کا وہ حصہ جو پرائم پیریڈ ہوتا ہے، جوانی کہاں گزاری، ٹھیک ہے نا، جوانی، دیوانی، مستانی ہم کہتے ہیں نا، وہ یار ہم نے پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کیا تو یہ
وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے الفاظ بندہ کہہ رہا ہوتا ہے۔ نوجوان آیا، شباب، اللہ کے رسول، آپ سوچیں ذرا، تصور کریں، مسجد نبوی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اور نوجوان کا سوال کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجیے۔ تھوڑا سا ویژولائز کیجئے، سوچیں ذرا، ایک لمحے کے لیے سوچیں۔ صحابہ تو ظاہری بات ہے تھوڑے سے وہ ہو گئے، غصہ ہو گئے، کیسا بکواس سوال کیا ہے اس نے، اسٹوپڈ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سوال سنا۔ اب دیکھیں تربیت کا انداز دیکھیں آپ، یعنی کہ کوئی معمولی سوال تو نہیں ہے نا، سخت سوال ہے یہ، بہت سخت سوال ہے یہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یہ سوال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا تم چاہو گے کہ کوئی یہ کام تمہاری ماں کے ساتھ کرے؟ اچھا، آپ کو پتہ نا ماں کی گالی پر ہم سب سے زیادہ برانگیختہ ہوتے ہیں، ہونا بھی چاہیے بعض اوقات، غیرت کا تقاضا ہے۔ اللہ کے رسول، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی تمہاری بہن یا بیٹی یا خالہ کے ساتھ، اللہ کے رسول نے 2-3 مرتبہ اس سے کہا۔ اس نوجوان نے کہا، اللہ کے رسول نہیں، کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی مہربان، سید الانبیاء، خاتم المرسلین نے کہا کہ تم جس چیز کی اجازت چاہ رہے ہو اور جس کے ساتھ تم کرو گے وہ کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کی بیٹی ہوگی۔ ایسا ہی ہے نا، جب تم خود اپنے لیے نہیں چاہ رہے ہو تو کیوں یہ چاہ رہے ہو کہ تم کسی اور کی ماں، بہن اور بیٹی کے ساتھ کرو؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پر پھر ہاتھ مارا، یا اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو پاک کر دے، کشادہ کر دے۔ دعا دی اس کو، اور وہ نوجوان کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس کو وہ بعد میں کہتا ہے کہ اس کے بعد میرے دماغ میں کبھی یہ خیال آیا ہی نہیں، کبھی یہ خیال آیا ہی نہیں۔ اب سوچیں، تصور کریں، یعنی کہ اس سے بھی آج کل تو یعنی کہ جو سب سے بڑی چیز، جو مصیبت ہے، مجبوری بھی ہے کہ آپ اپنے بچے کو جب وہ یونیورسٹی یا کالج جاتا ہے، جاتی ہے، آپ اس کو موبائل دیتے ہیں۔ اب اس کے ہاتھ میں، آپ یقین کریں، بلیو اور ناٹ، بہت ساری ایسی باتیں جو ہمیں ہماری شادیوں تک نہیں پتہ تھا، اب آپ تصور کر سکتے ہیں کہ بچوں کو نہیں پتہ ہوں گی، ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہاں رہنمائی کی بہت ضرورت ہے کہ یہاں آپ بچے کو کیا چیز سکھا رہے ہیں، کیا کریں اس کے لیے، کچھ چیزیں اور کرنے کی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ایک طویل سفر کر کے حج یا عمرے کی نیت سے اللہ کے گھر چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ میں سے جتنے بھی لوگ ہیں، امید کی جا سکتی ہے کہ اچھے خاصے لوگوں نے حج اور عمرہ کیا ہوگا، یقینی طور پر کیا ہوگا۔ جنہوں نے نہیں کیا، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے، نصیب کرے بار بار جانے کی، ٹھیک ہے؟ لیکن آج کے دور میں بھی اتنا آسان نہیں ہے حج اور عمرہ کرنا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ یہاں سے آپ کی فلائٹ جائے جدہ یا مدینہ، جو بھی ہے، آپ امیگریشن اور یہ اور وہ، احرام باندھا ہوا، کئی چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ احرام اتارے بغیر آپ جا کر عمرہ کرتے ہیں اور پھر جا کر احرام کھولتے ہیں، تھکے تھرٹے ہوئے ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ کئی یعنی کہ آج کی سہولت والے دور میں بھی 1400 سال پرانی بات آپ دیکھیں کہ ایک شخص طویل سفر کر کے اللہ کے گھر جاتا ہے، اس کے بال اور کپڑے پراگندہ ہیں، یعنی کہ مٹی سے ہٹے ہوئے ہیں سفر کی وجہ سے، تھکن کی وجہ سے، پیسہ خرچ کر کے گیا ہے، اور وہ خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے دعا کرتا ہے، جبکہ اس کا کھانا بھی حرام کا، اس کے کپڑے بھی حرام کے، اس کا پینا بھی حرام کا، تو بتاؤ اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ بعض اوقات ہم شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے بچے نافرمان ہو گئے ہیں، تو اپنی ذرائع آمدن بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی کہ حرام کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کے ذرائع آمدن اگر حرام کے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی دعا کیسے قبول ہوگی جبکہ وہ خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے دعا کر رہا ہے۔ سورہ کہف وہ سورت ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس کو جمعے کے دن پڑھتا ہے تو دجال کی فتنوں سے محفوظ رہے گا، کہ جس سے بڑا فتنہ کوئی بھی نہیں ہوگا، کہ ایک شخص صبح مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مسلمان ہوگا، صبح کافر ہوگا۔ اتنا سخت دجال کا فتنہ،
پورا ایک الگ ٹاپک ہے دجال اور اس کے فتنے اور اس کے علامات۔ سورہ کہف میں کچھ واقعات ہیں۔ ایک واقعہ ہے موسیٰ اور خضر کا واقعہ، سنا ہے آپ لوگوں نے؟ اس میں سے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام ایک دیوار کی تعمیر کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ ان بستی والوں نے ہماری ضیافت تو کی نہیں، مہمان نوازی کی نہیں، اور آپ ان سے معاوضہ بھی نہیں مانگ رہے۔ پھر وہ خضر کہتے ہیں کہ یہ ھذا فراق بینی و بینکم، میرے اور تمہارے اب الگ الگ ہو گئے، لیکن وجہ کیا ہے؟ وہ بتاتا ہے وجہ کیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس کے جو ماں باپ تھے وہ نیک اور صالح تھے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جب یہ بڑا ہو جائے، یتیم ہے، تو پھر اس کو یہ خزانہ ملے۔ اس کے نیچے اللہ نے خزانہ چھپا رکھا ہے اس کے لیے۔ کوالٹی کیا ہے بیان کی؟ نیک اور صالح۔ لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، آزمائش بھی ہوتی ہے انسان کے اوپر، نیک اور صالح لوگوں کی اولاد بعض اوقات بگڑ جاتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی اولاد بگڑ گئی ہے وہ لازماً ہی کوئی نافرمان ہوگا اللہ تعالیٰ کا، یہ اللہ تعالیٰ کا اصول نہیں ہے۔ ہمارے بے شمار مثالیں ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کی مثال ہے، باپ نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، یا ابت افعل، ابا جان کر لیجئے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ اور نوح علیہ السلام کی مثال بھی موجود ہے کہ کہتے بیٹا آ جاؤ کشتی میں بیٹھ جاؤ، کہتے میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، کہتے لا عاصم اللہ، آج کوئی پہاڑی تمہارا، کوئی اونچائی، کوئی چیز تم کو بچانے والی نہیں ہے۔ اور وہ گھڑپ، نہیں باپ کے سامنے سوچیں کتنی بڑی آزمائش ہے۔ ابھی جیسے قمر زمان کائرہ کے لیے ایک آزمائش ہوئی، ایک بچہ اس کا جوان رانا ایکسیڈنٹ میں مارا گیا بیچارہ، بہت معمولی بات تو نہیں ہے نا۔ ایک بچہ اس کے باپ کے سامنے طوفان اور سمندر کی لپیٹ میں آ جائے، کیا حال ہوگا؟ جوان بیٹا، لیکن بس اللہ کا حکم وہ نہیں ہوا۔ تو یہ ایک ضروری ہے کہ ہم ذرا غور کریں کہ بچہ ہمارا نافرمان، بچہ ہمارا ضد کرتا ہے، بچہ ہماری بات نہیں مانتا، ٹھیک ہے نا، تو اس کی کچھ وجوہات پر تھوڑا سا غور کریں۔ یہاں اعتکاف میں آپ موجود ہیں، میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کریں کہ کچھ وجوہات کیا ہو سکتی ہے۔ بچے کو میں سب کچھ تو دیتا ہوں، میں اس کو کھانے کو میں دیتا ہوں، موبائل اس کو اچھا سا لیا ہوا ہے، کمپیوٹر بھی دیا ہوا ہے، لیکن سوچیں کہ کیا وہ کمپیوٹر پر جب ٹام اینڈ جیری شو دیکھتا ہے، جب وہ موٹو پتلو دیکھتا ہے یا چھوٹا بھیم دیکھتا ہے، تو کیا اس کا ایمان بھی سلامت رہے گا کہ نہیں؟ ذرا غور کریں اس بات پہ، غور کریں اس پہ ذرا۔ ہر وقت چوہا بلی ایک دوڑ میں لگے ہوتے ہیں، میرا بچہ پھر سکون میں نہیں آئے گا۔ ہر وقت ایک دوسرے کو ستانے کے چکر میں ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہر وقت ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے رہتے بچے، ہر وقت ایک دوسرے سے ایونج، بدلہ لینے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ ظاہری بات ہے، واٹ یو سو سو شیل یو ریپ۔ آپ جو کچھ کھاتے ہیں، آپ دیکھیں آپ کا جو آزما ہوتا ہے اس کھانے سے بڑا فرق پڑتا ہے۔ میرا تعلق کراچی سے، وہاں مرچیں بہت زیادہ لوگ کھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کے پیٹ بھی خراب ہوتے ہیں، شکایت بھی کرتے ہیں۔ بھائی جو کھاؤ گے وہی نکلے گا اسی طرح، اسی طریقے سے جو یہاں جائے گا وہ بھی وہیں نکلے گا۔ جی ایک چیز، اور دوسری چیز جو میں سمجھتا ہوں زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ دعا بہت ضروری ہے۔ آپ اپنے بچے کے لیے دعا ضرور کریں۔ بعض اوقات ہم سب کچھ اس کو دے رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم اللہ سے دعا کریں، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ ہماری بیویوں کو، ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا ہے اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔